قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے, ہم نے خود ہی مر جانا ہے, تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا, تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کس کی مدد؟ اللہ کی. ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی, مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی, اس سے اللہ کی, کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا. جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا. سمپل چیز ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے لیے. وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے, قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو, تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی, میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے. انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز, المدد یا صبر, میری مدد فرمائیے. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو مطلب نہیں ہے. تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا, اس سے آپ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال رہے ہیں, یا آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں, وہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہو جائے. پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے, لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں. اور وسیلے کے نام پہ دھوکا, یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, وسیلے کے نام پہ دھوکا, وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں, استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں. تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر, بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا, جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا. اس سے ایک ایسا وسیلہ پتا چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک اعمال کا وسیلہ, کہ آپ نیک اعمال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. وہ جو بخاری مسلم میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں, پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر کھل جاتا ہے. نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں. یہ 6 وسیلے ہیں, 5 ثابت ہیں, ایک ثابت نہیں ہے. میرا وسیلہ اور توسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں, اور لیٹسٹ جو وسیلے کے نام پہ دھوکا, یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. صبر کے اندر پوری زندگی ہے, بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے. جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی. ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ. اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے, اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی, الٹیمیٹلی چلی جائے گی. اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ. اس کا مطلب یہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے, بہتر نعم البدل. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی, تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے. تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہے، 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں. اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہے نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہو تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ. آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ 3 صبر ہے. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکا پہلا ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے لیکن اصل مارکا بدر کا ہے. اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے. تو پہلی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو. پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں، پردہ شریف فرما گئے ہیں. اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، اور یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جنرل ہیں. خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا، اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے.
تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. نہ پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, پرانے بزرگ مر کھپ گئے سارے. سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں, نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں. حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے, من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے. آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں, آخرت میں زندہ ہے, بالکل زندہ ہے. وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے, بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کا مقدر تھی, وہ آپ کو آئی ہے, اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی, یعنی آخرت کی زندگی میں. کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے, حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے. قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے, تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ, تو حضور واپس آ جائیں گے. تو حضرت بکر نے کہا نہیں, وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ زندہ ہو گئے تو نہیں آ سکتے نا, تو آڑے بابے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت بکر دا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ, آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے. بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ٹھہرتے ہیں. انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھردے لوگوں نو کہانیاں کراندا, اوے تنوں اور کوئی آیتاں نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے. اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی گستاخانہ آیات بھی ہیں. دیکھو نا, اجی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتنے حضور دی تنقید. حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر. وہ محمد اور تھے, محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا محمد اور ہے, بابوں کا محمد اور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا. کہنے سے نہیں مانی جائے گی. وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے ہم اسی کو مانتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے, اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں. یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے, قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے. حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں, اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163. اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے, دونوں 2 گھنٹے کی گفتگو ہے, میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين. اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے، کوئی بھی چیز. اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے. یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا. اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اب وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے گی. وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری. زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے. ٹھیک ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی ہے.